زبور کی کتاب میں سے 89واں زبور اور اس کی پہلی 3 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ ایتان ازراقی کا یہ مشکیل ہے، ڈیووشنل سام ہے جسے ایتان ازراقی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ تو آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور ان 3 آیات کی ہم تلاوت کریں، اور آج کے لیے ہمارا مضمون ہوگا ٹرائلز اینڈ ٹیسٹنگز۔ ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ۔ چلیں میں ہمیشہ خدا کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا، کیونکہ میں نے کہا شفقت ابد تک بنی رہے گی، وہ اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ ٹرائلز اینڈ ٹیسٹنگ۔ زبور کی کتاب کا 89واں زبور جو ہے یہ ایتان ازراقی کا مشکیل ہے۔ اس زبور کے ٹائٹل پر یہی لکھا ہے، اور مشکیل کا لفظی مطلب ہے ڈیووشنل سانگ، ایسا زبور جس میں قیام دہان پر زور دیا گیا ہو۔ اب اپنے قیام میں ایتان ازراقی جو ہے جب اس زبور کو لکھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خداوند کی شفقت کا گیت گاؤں گا، میں خداوند اپنے خدا کی وفاداری کا اعلان کروں گا، میں خداوند کی شفقت کا گیت گاؤں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کی وفاداری کا اعلان کروں گا۔ ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ آزمائشیں، تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، غم، دکھ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اور جب ہم اس حوالے سے ایوب کی کتاب کے 14ویں باب میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوا تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے۔ لفظوں پر غور کریں، انسان تھوڑے سے دن کے لیے ہے اور اس روئے زمین پر رہتے ہوئے وہ دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی ایک بھی خالی نہیں ہے، ہم بھرے ہوئے ہیں، کوئی کسی دکھ سے، کوئی کسی تکلیف سے، کوئی کسی پریشانی سے، کوئی کسی غم سے۔ ممکن ہے کہ ہماری تکالیف مختلف قسم کی ہوں، لیکن ایک بات تو بیٹا پکی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بھرا ہوا ہے۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بول میری مچھلی کتنا پانی، تو آپ میں سے ہر کوئی کہے گا اتنا اتنا پانی، اتنا اتنا پانی۔ ہم سب بھرے ہوئے، ہم میں سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، مختلف طرح کے دکھوں پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 2020 کے بعد سے تو انسانی زندگی اس روئے زمین پر بڑی عجیب سی ہو کر رہ گئی۔ دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں کہ جانے کا نام نہیں لے رہی۔ اگرچہ کہ میں اور آپ دعا پر دعا کر رہے ہیں، لیکن تبدیلی نہیں آ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، بائبل کا خدا اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کام کر رہا ہے، اور اس نے پہلے سے مجھے اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ان سب باتوں کا واقع ہونا ضرور ہے۔ تبدیلی کیوں نہیں ہو رہی؟ تکلیفیں، پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ بائبل کا خدا اپنے کلام کو سچا ثابت کر رہا ہے۔ اور مجھے بائبل مقدس کی وہ آیت عاشر بڑی پسند ہے جس میں لکھا ہے، اور تو نے اپنے کلام کو اپنے
اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے. بائبل کے خدا کی نظر میں کلام کی ورڈ کی جو عزت ہے اس کا ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ورڈ آف گاڈ ہے, یہ خدا کا کلام ہے, اور بائبل کا خدا انسان نہیں ہے. بائبل کا خدا خدا ہے جسے اپنے لفظوں کا ہمیشہ پالن ہوتا ہے. بائبل کا خدا اپنے لفظوں کا پالن کرتا ہے. وہ اپنے لفظوں سے کبھی ادھر ادھر نہیں ہوتا. اسی لیے لکھا ہے کہ اس نے اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی ہے, ترجیح دی ہے, مرتبہ دیا ہے, مقام دیا ہے. اب آئیے ذرا ایک سٹیپ اور آگے بڑھیں. میں نے کہا کہ ہم یقینی طور پر بھرے ہوئے ہیں دکھوں, پریشانیوں, تکلیفوں سے. اب اس بات کو بچوں نوٹ کر لیں, میٹر یہ نہیں کرتا کہ آپ کی تکلیف, آپ کی بیماری, آپ کی پریشانی, آپ کا دکھ کتنا بڑا ہے, اس کا سائز کتنا بڑا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ اس تکلیف میں ہوتے ہوئے کس قسم کا بیہیو کرتے ہیں, آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے, آپ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کس قسم کا رد عمل دیتے ہیں. اور اس بات کو نوٹ کر لیجئے گا, کسی بھی دکھ, تکلیف, پریشانی میں بائبل کے خدا کی آنکھیں آپ کے رد عمل پر ٹکی ہوئی ہوتی کہ میں اور آپ کس طرح کا رسپانس دے رہے ہیں. کیا اس تکلیف کے ہوتے ہوئے بھی جو مجھے اور آپ کو ہے, ہمارے لبوں پر آمین, آمین اور آمین ہے. بڑی اوکھی بات میں کر رہا ہوں. تکلیف میں ہونا, پریشانی میں ہونا, دکھ میں ہونا, بھرے ہوئے ہونا, اور یہ کہنا آمین. ہاں خداوند ایسا ہی ہو. یہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن یہ ان کے لیے نہیں ہے جو خداوند کے ساتھ پلگ ہو جاتے ہیں, اور جب وہ خداوند کے ساتھ پلگ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ کمی نہ ہوگی. تکلیف کا سائز کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, تکلیف کی نوعیت کیسی بھی کیوں نہ ہو, ہمیں کچھ نہیں ہوگا, ہمیں کمی نہیں ہوگی, اس لیے کہ تو ہمارے ساتھ ہے. ہم 10x10 کے روم میں بند ہو جائیں یا بچے سٹنگ روم تک محدود ہو جائیں, ہمیں کمی نہیں ہوگی, اس لیے کہ تو ہمارے ساتھ ہے. اور میں نے اس تکلیف میں پڑھ کر شگفتہ بیٹی یہ سیکھا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ واقعی جوان ہو گئے ہیں, وقت سے پہلے جوان ہو گئے ہیں. ہمارے دونوں چھوٹے بچوں نے جس طرح سے ایڈجسٹ کیا, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اتنی میچورٹی میں نے ان میں دیکھی ہے, اتنی میچورٹی دیکھی ہے کہ جب میں اپنے بچپن پر غور کرتا ہوں تو ہم کہتا ہوں سیدھے کو بھوگوڑے سے, ہمیں تو کوئی عقل ہی نہیں تھی, کوئی سلیقہ, کوئی سمجھ نہیں تھی. لیکن اتنے ہمارے بچے سینسٹیو ہیں, اتنے جینیس ہیں, ہمارے بچوں میں اتنی ایڈجسٹمنٹ کی روح ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جس قسم کے حالات میں ہوں یہ بالکل اسی قسم کے حالات میں ڈھل جاتے ہیں. اور میں اس خوبصورت لیسن کے لیے جو تکلیف میں پڑھنے کے بعد بچوں نے سیکھا ہے, خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تکلیف میں میرا اور آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ آئیے ذرا بائبل مقدس کے ایک عظیم شخص کا رسپانس میں آپ سے شیئر کروں. میرے ساتھ دیکھیں 2 کرنتھیوں اس کا 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت. جلدی کے ساتھ آگے بڑھیں. 2 کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 9ویں آیت. 7ویں آیت سے پڑھ لیں, زیادہ برکت ملے گی. اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا, یعنی شیطان کا قاصد, تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں. کون کہہ رہا ہے؟ مقدس پالوس کہہ رہا ہے.
اچھا، میں جب اپنے اس پورشن کی ساری تکلیف پر غور کرتا ہوں جو سٹل ہے اور بڑی سویر ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ کئی بار اس تکلیف کو بائبل کے خدا نے جان بوجھ کر شاید رکھا ہے تاکہ پھول جانے کے اندیشے سے میں بچ جاؤں۔ مقدس پالوس کے الفاظ سنیں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے۔ پالوس وہ شخص ہے جس نے مردوں کو زندہ کیا ہے، پالوس وہ شخص ہے جس نے بیماروں کو چنگا کیا ہے، لیکن اپنی تکلیف کے لیے اس نے 3 بار درخواست کی، خدا نے صاف انکار کر دیا۔ خدا نے صاف انکار کر دیا اور کیا کہا؟ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ سنیں مقدس پالوس کا ریسپانس کیا ہے۔ مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے، پس میں بڑی خوشی سے، پالوس کہہ رہا ہے، پس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ میں اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ اس کی قدرت جو ہے وہ مجھ پر چھائی رہے۔ اب یہ ٹرائلز جو ہیں اور یہ ٹیسٹ کا جو عمل ہے، یہ ایماندار کے لیے ایک مختلف حیثیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ چند ایک باتیں مہربانی سے نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، ٹرائلز جو ہیں یہ خدا کی طرف سے اصل میں ٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے۔ ٹرائلز جو ہیں یہ اصل میں خدا کی طرف سے ٹیسٹ ٹائم ہوتا ہے جس میں سے گزارنے کے بعد وہ ہمارے ایمان کو پیوریفائی کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ایمان میں جہاں کہیں ملاوٹ ہوتی ہے نا، اس ملاوٹ کو کھنگال کھنگال کر خدا صاف کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، ان کے ذریعے سے ہمیں اپنے لیے اس بات کا پروف ملتا ہے کہ ہم ایمان پر ہیں بھی یا کہ نہیں۔ تیسری بات، اس سے بھلائی پیدا ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ بات ہے جو رومیوں کے 8ویں باب کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، سب چیزیں مل کر، کرونا مل کر اور کرونا سے متعلقہ بدن کو دکھ دینے والی ساری تکلیفیں مل کر انسانوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں۔ چوتھی بات، ان ٹرائلز کے ہوتے ہوئے ہم اپنے کردار میں مضبوط ہوتے ہیں۔ پانچویں بات، یہ ٹرائلز ہمیں ہول بناتے ہیں، مکمل بناتے ہیں، سالم بناتے ہیں، میچور بناتے ہیں۔ چھٹی بات، یہ ٹرائلز جو ہیں ہمیں خدا کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور آپ اس بات کا اقرار کریں گے کہ جب جب میں اور آپ تکلیف میں سے گزرتے ہیں، ہم اپنے رب خداوند کے اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے تجربہ کیا ہے کہ جب تکلیف، پریشانی، غم، دکھ ہو، آپ یہاں تک بھرے ہوئے ہوں، آپ انتہائی تکلیف میں ہوں، تو پھر 2 ہی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ سب سے پہلے خدا کا نام اور اس کے بعد اماں کا نام۔ ہائے میری یہ ماں، ہے نا، ہائے میری یہ ماں۔ اور میں جب اس تکلیف میں سے گزر رہا تھا تو میں یہ فیل کر رہا تھا کہ بائبل کا خدا ہمارا باپ بھی ہے اور بائبل کی تعلیم کے مطابق وہ ہماری ماں بھی ہے۔ تو ہم ہائے میرے خدا کہہ کے اور ہائے میری ماں کہہ کے بھی اپنے رب خداوند کو بلا سکتے ہیں۔ ہم ہائے کر کے اسے جب آواز دیتے ہیں، وہ ہماری آواز پر کان لگاتا ہے اور ہمیں چھڑاتا اور آزاد کرتا ہے۔ آئیے ایک اور آیت کی طرف چلیں۔ رومیوں کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔
कलाम में लिखा है कि उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। ये ट्रायल्स, ये टेस्ट का टाइम जो है, ये इसलिए होता है ताकि हम सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले बन जाएं। और कलाम में लिखा है, तुमने अय्यूब के सब्र का हाल तो सुना ही है कि जब उसने सब्र किया, जब उसने बर्दाश्त किया, तो खुदा ने उसे 2 चंद बरकत दी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैंने कल भी जबल अली चर्च में कहा कि आप में से जितनों ने तकलीफ उठाई है और आप किसी भी तरह की तकलीफ उठा रहे हैं, मैं गारंटी आपको देता हूं कि आने वाले कल में कादिर खुदा आपको डबल ब्लेसिंग देने वाला है, आपको दोहरी बरकत देने वाला है, आपको प्रमोट करने वाला है। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम की ये अजीम सच्चाई है कि जितना बड़ा दुख फिर उतना बड़ा सुख। अगर हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो लिखा है कि हम उसके साथ बादशाही भी करेंगे। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और दलेरी वाली बात जो है वो मेरे और आपके लिए कोई और हो नहीं सकती। एक और बुनियादी बात याद रखें, जब हम पतरस के पहले आम खत पर जाते हैं तो पतरस के पहले आम खत के 5वें बाब की 10वीं आयत में एक और जबरदस्त हकीकत का इंदराज किया गया है। आप मेहरबानी से इस आयत को देख सकते हैं। पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और फिर कायम और मजबूत करेगा। अच्छा, मैं और आप कामिल होंगे। कामिल का मतलब है मैच्योर। मैं और आप कायम रहेंगे, हमारा एक स्टैंड होगा, हमारी अपनी एक मजबूती होगी। लेकिन होगी कब? जब हम थोड़ी सी मुद्दत के लिए दुख उठाने को तैयार होंगे। क्वारंटीन का अमल 14 डेज का था, फिर गवर्नमेंट की तरफ से 10 डेज का कर दिया गया। थोड़ी देर तकलीफ उठाने के बाद बाइबल का खुदा हमें कामिल भी करेगा, हमें कायम भी करेगा और हमें मजबूत भी करेगा। लेकिन कब? जब हम अपने जिंदा खुदा में लग रहेंगे। तो फिर मौजूदा वक्त, मौजूदा हालात का तकाजा क्या है? हम जो भरे हुए हैं दुखों, तकलीफों, परेशानियों से, आजमाइशों से, क्या करें हम? आइए एक प्रैक्टिकल करें। मेरी दरख्वास्त है कि अपने पांव पर खड़े हो जाएं। एक प्रैक्टिकल करें। एक दूसरे की तरफ अपना हाथ बुलंद कर लें। घूम जाएं बेशक, और एक दूसरे की तरफ अपना हाथ बुलंद कर लें प्लीज। 2 बार आप मेरे पीछे पीछे कहेंगे। ये खुदा के कलाम की बात है। ज़बूर 20 की ये दुआ है जो हम एक दूसरे को आज इस इबादत के इख्तिताम पर देंगे। मेरे पीछे पीछे कहें, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। एक दूसरे से कहें, मुसीबत के दिन खुदावंद तेरी सुने। याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। आमीन। घूम जाए। यकीन जाने लफ्जों में पावर होती है। अगर आपने दिल से ये एक दूसरे को दुआ दी है तो फिर आपको लग गई है, ये लग गई है आपको दुआ कि बाइबल का खुदा आप भरे हुए हैं, वो आपकी सुने। और फिर याकूब का खुदा जो है वो आपको इस तकलीफ में होते हुए भी बुलंदी पर कायम करे। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।